جی السلام علیکم، میرا نام عرفان شاہد ہے. ہم ہربس اور ہربل پروڈکٹس کے اندر ڈیل کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو آج کی ایپیڈیمک ڈیزیزز ہیں، فار ایگزامپل ہارٹ ہیلتھ ہے، ہیپاٹائٹس سی ہے، جوائنٹ ہیلتھ ہے، ویٹ لاس ہے یعنی اوبیسٹی ہے، اور ڈائبٹیز بالخصوص، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ریورسیبل ہیں اور ان کو مس پرسیو کر لیا گیا ہے کہ یہ لائف لانگ بیماریاں ہیں. تو مجھے لگا کہ ہم پیشنٹس کو ٹریٹ تو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کسی پیشنٹ کے ساتھ ان کا جو ایکسپیرینس ہے، اسپیشلی آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے ہے، تو ہم ان سے شیئر کریں. تو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں ماجد صاحب، اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ماجد صاحب آپ اپنا تعارف اور پھر اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجئے جو آپ کا ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے ہوا. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا نام سید عبدالماجد ہے اینڈ آئی ایم اے ہاسپٹلری پروفیشنل بائی پروفیشن. تو میں ویری ہیلتھی پرسن، رننگ ہیئر اینڈ دیئر. آپ کو پتہ ہے ہوٹل انڈسٹری کچھ سے کرنا پڑتا ہے ہمیں. سو ایک دن مجھے کچھ فیل ہوا آج سے 2 سال پہلے کہ لٹل بٹ ڈاؤن ان دا نائٹ. میں سویا ہوا تھا تو مجھے کچھ فیل ہوا کہ گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے. سو آئی ڈیڈ جسٹ ٹوک اٹ نارمل کہ شاید اے سی بند ہوا یا کیا ہو گیا ہوگا. آئی واز ناٹ ان دا آئیڈیا کہ مجھے کوئی ہارٹ کی ایشو ہوا ہوگا. سو میں اٹھا، میں نے دیکھا، میں واپس بھی سو گیا. نیکسٹ ڈے میں اٹھا، میں اس وقت تھا گجرانوالا میں ڈپیوٹ تھا، میں ایک پروجیکٹ کرنے گیا تھا. تو آئی وینٹ ٹو گجرانوالا. میں اپنے خود ڈرائیو کی چلا گیا وہاں پہ. ان دی آفٹر نون مجھے پھر تھوڑا سا دوبارہ پریشانی ہوئی اینڈ آئی اسٹارٹ فیلنگ پین ان مائی دس ہینڈ. جب یہ ہوا تو مجھے الارم ہوا تھوڑا سا کہ کچھ گڑبڑ ہے. آئی وینٹ ٹو دیٹ ہاسپٹل. وہاں پہ ایک ہاسپٹل کافی مشہور گجرانوالا میں. اینڈ دے آسکڈ می آپ کیسے آئے. میں کہا جی میں ڈرائیو کر کے آیا ہوں. تو نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یو آر ان سیریس کنڈیشن ناؤ، آپ کو دوسرا اٹیک ہوا ہے رات سے. میرے اٹ واز شاکنگ کہ میری جو ہیلتھ ہے اللہ شکر، نہ مجھے بلڈ پریشر ہے، نہ مجھے شوگر ہے، نہ مجھے کولیسٹرول کا ایشو تھا کوئی. تو اٹ واز شاکنگ فار می آلسو کہ ہارٹ کا ایشو کیسے ہو گیا. خیر انہوں نے اپنے جو ایس او پیز تھے ان کے دے ہیڈ فالو دوز ایس او پیز. پھر مجھے اندازہ ہو کہ نہیں واقعی اٹ واز سم تھنگ سیریس. دے آسکڈ می کہ آپ جا کے پی آئی سی میں اپنے ٹیسٹ کروائیے گا. میں پھر لاہور آیا اپنے ویکینڈ پہ. تو اس دوران مجھے وہاں پہ 3 دن اپنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھا بیکاز آف ایس او پیز فار دا ہارٹ پیشنٹ. میں جب لاہور آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری ہیلتھ میں تھوڑا سا فرق مجھے لگا، لیکن ناٹ اے بگ چینج. لیکن میں پی آئی سی پہ بھی چلا گیا احتیاطاً. جب پی آئی سی میں گیا ہوں تو میں جب اینجیوگرافی کرائی اپنی، تو وہ جب رپورٹ آئی اس کی تو جیسے کہ آپ کا تو جو وینس اتنی وہ شرنک ہو چکی ہے کہ اس میں آپ اسٹنٹ بھی نہیں ڈر سکتا ہے. یو شوڈ گو فار بائی پاس. اچھا یہ سب چیزیں میرے نہیں تھیں. بالکل ٹھیک. کیبج کروا لو، بائی پاس کروا لو. آئی نیور ہرڈ اباؤٹ آل دیس تھنگس کہ میں کبھی سوچا ہی تھا اس بارے میں. تو انہوں نے کہا یہ آپ کا بائی پاس امیجیٹ ہونا ہے. اچھا تھوڑا سا ایک سائیکولوجیکل بھی میرے پہ پریشر آ گیا کہ ایک بائی پاس کرانا ہے. فیملی ہے میری جاب ہے، سب کچھ ہے، اور ایک زندگی نارمل چل رہی تھی، بائی پاس کیوں کراؤں میں. تو میں کہا چلو میں تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچتا ہوں. بائی پاس کے ایک گھر میں نہیں بتایا، بائی پاس کے لیے ایک سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم وہاں پہ ایک دم سے اس طرح بتاؤ تو پریشانی ہو جاتی ہے. دین خیر میں نے پھر سوچا دوبارہ کیا کروں. ایک میں سیکنڈ اوپینین لی کسی سے کہ کیا کروں گے، بک اپ کرانا پڑے گا، جو آپ کی میڈیکل ہسٹری آ رہی ہے آپ کروانا پڑے گا. مائی فادر واز ہارٹ پیشنٹ اینڈ ہی ایکسپائرڈ بیکاز آف دس تھنگ. تو نے کہا شاید آپ کے نا کہیں یہ آگے ہوگا، لیکن مجھے پھر تسلی نہیں ہوئی. تو فارچونیٹلی یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ ہوئی کہ مجھے آپ کا ریفرنس مل گیا. انہوں نے کہا ایک ہربل پیزا آپ تھوڑا سا ٹرائی کر لیں. اب ہربل اور ہارٹ مجھے کچھ میچ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہارٹ بھی ہم نے پی ایس سی سنا ہے، سب انسٹیٹیوٹ سنے کارڈیولوجی کے جو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، تو اس میں کہیں ہربل نہیں سنا تھا. تو میں نے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ ٹرائی کر لیتے ہیں. میں آیا لیکن بڑے شک کے لحاظ سے آیا. ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، مجھے نہیں تسلی تھی کہ شاید وہ کام ہو سکے گا. لیکن میں نے میٹ یو آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ نے ایک موٹیویشنل طریقے سے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ چیز نہیں کروانی تو وہ نہیں کروانی. آئی شوڈ جسٹ فالو وٹ آئی وانٹ ٹو ڈو دس تھنگ. تو مجھے آپ کی دوائیوں سے زیادہ آپ کی باتوں کا اثر ہوا کہ ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جہاں پہ چیز بہتری ہو سکتی ہے. ضروری نہیں کہ آپ سرجری کی طرف جائیں. جی بالکل. آپ نے مجھے پھر 1-2 ٹیسٹ بتائے. کیلشیم اسکورنگ ٹیسٹ تھا جو میں نے کبھی نہیں سنا تھا. اینڈ میں پھر باقی جو تھے میرے کچھ احباب جن کو ہارٹ کی پرابلم تھی، دے نیور ہرڈ اباؤٹ دس کیلشیم اسکورنگ ٹیسٹ کروانا ہے، کچھ کرنا ہے. وہاں جب گیا تو جب رپورٹس آئی تو آپ نے کہا کہ ہاں جی اس کے اندر کچھ تھوڑی سی پرابلمس ہیں اس کے اندر، لیکن اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ اس کو ہم کیور نہ کر سکیں. آپ کی پھر ٹپس ملی مجھے، آپ نے کچھ مجھے میڈیکیشن دی اپنی ہربل، آپ نے مجھے کچھ لائف اسٹائل تھوڑا چینج کرنے کہا، کچھ مجھے پرہیز بتایا آپ نے، اور ان کو میں نے فالو کیا. ناٹ ویری اسٹرکٹلی بٹ اس کو میں نے میکسیمم طور پہ فالو کیا اس کو میں.
آپ کی دوائیں جو تھیں وہ بالکل ایک نارمل، جس طرح ہم لہسن کھا رہے ہیں، ادرک کھا رہے ہیں، ہم لیور کو اپنے کنٹرول کر رہے ہیں. کہ میں 14 سال رہا ہوں چائنا میں، تو چائنا میں جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے دے گو فار دا لیور کنٹرول فرسٹ. وہ کہتے ہیں لیور اگر آپ کا کنٹرول میں ہے تو ایوری تھنگ از فائن. تو مجھے وہ تھا اگر آپ نے لیور پہ دی ہے مجھے دوائی تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. کہ جب مجھے PIC سے دیا تھا ڈاکٹر نے، وہ دوائیوں کی اتنی لمبی لسٹ تھی وہ کہ میں اس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا. دوز اباؤٹ 15 to 18 میڈیسنس. اب انیشیل اسٹیج پہ اتنی میڈیسن میں لینا شروع کر دوں گا تو میں یہ تھا کہ سرجری کے بعد کیا حال ہوگا میرا. میں تو جس طرح میرا لائف اسٹائل ہے، میری انڈسٹری میں کام ہے، مجھے ہر وقت آن ٹوز رہنا ہے، تو اس سے میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا. لیکن جب آپ کے پاس آیا میں صرف 3 میڈیسن دی تھی مجھے، دوز ویری افیکٹو. تو اس بات کو اب 2 سال ہو گئے. یہ جون 2023 میں ہوا تھا، اب یہ اگست 2025 ہو گیا ہے. اور اللہ شکر ہے میں نے سرجری نہیں کروائی. الحمدللہ. میں نے کوئی اور اپنی ایسی چیز کوئی بہت بڑا میں نے میجر اپنے اندر چینج نہیں کیا اپنی زندگی میں، اس لیے کہ میری زندگی جب چل رہی ہے آئی واز شیور کہ وہ اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہی ہے، ہیلدی لائف ہے میری. اور مجھے کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آتی تھی، نہ میرا سانس پھول رہا تھا، نہ میرا کوئی بریدنگ ایشوز ہو رہے تھے. میں اسٹیج پہ چڑھتا رہوں گا جب پروجیکٹ ہوتے ہیں آپ کے، آپ نے گیسٹ کے ساتھ کام کرنا ہے، سو یو ہیو ٹو گو ہیئر اینڈ دیئر. تو اس میں مجھے کبھی بھی کہیں بھی کوئی ایشو نہیں ہوا. اور اللہ شکر ہے 2 سال سے آپ کی میڈیسن جو استعمال کر رہا ہوں تو مجھے ہربل پہ اب اتنا یقین ہو گیا ہے کہ میرے جتنے بھی کولیگز ہیں وہ جب کہتے ہیں ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں میرے بیٹے کو یا مجھے ایشو، تو میں کہتا ہوں یار جسٹ ویٹ فار اے منٹ، لیٹ می ٹاک ٹو عرفان شاہد صاحب فار اے بیٹر سولوشن. اور آنیسٹلی اسپیکنگ جتنے بھی میں نے آپ کے پاس ریکمینڈ کیے ہیں دے آل ہیو ویری ویری گڈ ریزلٹس آن دس تھنگ. الحمدللہ. تو یہ ایک بڑا اچھی چیز ہے کہ ہربل میڈیسن کے اندر، جس کو ہم اگنور کرتے ہیں کبھی کبھی کہ یہ تو ایک معمولی سی چیز ہے، لیکن اس نے بڑا افیکٹ کیا. میں تو اس کا بالکل تہہ دل سے اس کا نا اب ہو چکا ہوں. اس دوران آئی بلیو آپ نے لاسٹ ایئر حج بھی پرفارم کیا. اللہ شکر ہے کہ جب میں حج پہ جا رہا تھا تو جب وہاں میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہو رہے تھے سارے، تو جب میرا ٹیسٹ ہوا میڈیکل کا، شکر اللہ کا اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ مجھے وہ کوئی روکے کہ آپ نے حج پہ نہیں جانا، کہ ہارٹ کا پرابلم ہے یہ ہے. فلائٹ لی میں نے گیا، اور لاسٹ ایئر کا جو حج تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ جون کی 17 کو ہوا تھا. چیلنجنگ اٹ واز ایکسٹریم ہاٹ، چیلنجنگ تھے وہاں پہ، بہت ساری کیجولٹیز وہاں پہ ہوئی. اور مجھے ایک دن بھی فیل نہیں ہوا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں. آپ کی میڈیسن میں ساتھ لے گیا تھا وہ میں استعمال کرتا رہا، مجھے ایک لمحے کو بھی فیل نہیں ہوا کہ میں ہارٹ پہ. باقی جب وہاں کسی لوگوں کو بتایا میں نے کہ آئی ماشاء اللہ 63 ناؤ، تو میری جو ایج بھی ایسی ہو گئی ہے، سب کچھ ایسا ہو گیا. جب میں کسی کو بتایا کہ آئی ایم آف دس ایج اینڈ آئی ایم ہارٹ پیشنٹ، کسی یقین نہیں آ رہا تھا. وہ کہتے ہیں آپ تو ہم سے زیادہ انرجیٹک لگ رہے ہیں اور ہم سے آگے آگے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے بلیسنگ تھی، اللہ کا کرم تھا کہ آپ سے ملاقات ہوئی، پہ آپ کی دوائیاں لیں، پھر جو آپ نے مجھے مشورے دیے اس کو میں نے اڈاپٹ کیا، تھوڑا چینج کیا اپنے لائف اسٹائل کے اندر. تو مجھے ایک ہربل کے اوپر یقین اتنا پختہ میرا ہو گیا ہے کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ایلوپیتھی ہومیوپیتھی سب وہ غلط ہیں، وہ بالکل اچھی ہوں گی، ان کی اپنی ایک کنٹریبیوشن ہے سب کے چیزوں کے اندر. لیکن ہربل پہ جو یقین تھوڑا کم تھا میرا، اب وہ اس کے اوپر 100% یقین میرا ہربل پہ. اینڈ دیٹس آل بیکاز آف ناٹ کہ آپ کو میں کہہ رہا ہوں، بیکاز آف یور سجیشن یور میڈیسنس، کہ میں اس کو ایکسپیرینس خود پرسنلی کر رہا ہوں میں اس کو. اینڈ آئی ایم ٹوٹلی فٹ ماشاء اللہ. شکر اللہ کا، شکر اللہ کا. الحمدللہ. آئی ایم تو گریٹفل. اللہ کا بڑا کرم ہے. اور میں سب کو ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ ہربل میڈیسنس کا ہم نے جو سوچا ہوا ہے دے آر فار بیٹر دین ہماری سوچوں سے، بہت بہتر آگے. تو ہمیں اس پہ جانا چاہیے، ہمیں اس پہ جانا چاہیے، ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ہماری یہ قدرتی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں، تو ہم کیوں نہ استعمال کریں، بجائے ہم آرٹیفیشیل چیزوں کی طرف جائیں. وی شوڈ گو فار دیز تھنگس. بالکل بھائی صاحب، جس طرح آپ نے کہا نا کہ ہر سسٹم کے اپنے بینیفٹس ہیں، اور ہم کسی طریقے سے دیکھیں، طب تو ہمیں یہ ایکسپلین کرتی ہے کہ ایک وقت میں ایک انسان کو ایک ہی پرابلم ہو سکتی ہے. ایک فزیشین کا کام یہ ہے کہ اس نے آپ کی گفتگو سے آپ کے سمپٹم کو، جو بھی مارکرز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ امبیلنس ہے کہاں. اور اگر ہم نے وہ بیلنس، جس طرح آپ نے لیور کی بات کی، اس کو ریسٹور کر دیا، تو اس کا مطلب ہے آپ کے تمام سسٹمز جو بھی ہم بات کر رہے تھے KPIs، وہ سب آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ یو شوڈ لیو اے ہیلدی لائف. الحمدللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کرنا تھا اور صحت دینی تھی. تو یہ اس میں دوا اور فزیشین سے اوپر سب سے بڑا جو رول ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور جب آپ نے مجھے لیور کی دوائی دی تھی، جب یہاں کسی کو بتا تھا کہ لیور کی مجھے دوائی دی انہوں نے، سو سب کے ذہن میں یہ تھا کہ ہارٹ کا کیا تعلق ہے لیور کی دوائی سے. اچھا، اب میں کیوں چائنا رہا تھا تو وہاں پہ یہ تھا کہ لیور کا کنٹرول ہو گیا آپ کو، جو اور کافی آپ کی جو ہے بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں گی. تو مجھے وہ تھا ذہن میں کہ ہاں لیور سے کہیں نہ کہیں سے کنیکشن ہوتا ہوگا. آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ ان دیز تھنگز بیکاز اٹس یور فیلڈ، ہم تو اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں، لیکن مجھے تھا کہ لیور سے اس کا کہیں نہ کہیں کنیکشن بنتا ہے. اور اللہ شکر ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے
परफेक्टली फाइन, अल्लाह का करम है, मुझे कोई ऐसी बात नहीं होती। बल्कि लोग मुझे मरीज़ बना दें कह कह के क्या आप हार्ट पेशेंट हो, लेकिन मैं शुक्र अल्लाह का, मुझे अपने पे कोई फीलिंग नहीं ऐसी आती। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे इसके लिए बताया, समझाया मुझे चीज़ों के लिए, और हमेशा आप मुझे गाइड करते रहते हैं इसको। बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।